حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں بھر کا سفر طے کیا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوا کہ ایک کسی علاقے میں کسی کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ 700-800 سال پیچھے کا زمانہ، اس وقت نہ سفر کرنے کے لیے سواریوں کا انتظام، لوگ سفر کرتے تو پیدل، گھوڑے یا اونٹ پر سفر کیا کرتے یا پیدل بھی سفر میں نکل جایا کرتے۔ اس وقت کسی کے پاس گھوڑا ہونا اور اونٹ ہونا مالداری کی علامت، آج کسی کے پاس کار ہے تو مالداری کی پہچان ہے، سواری کا انتظام ہے تو ہم سمجھتے ہیں حیثیت والا بندہ ہے، آدمی حیثیت والا، موٹر سائیکل ہے اس کے پاس، کار ہے۔ وہ غربت کا زمانہ، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو وہ سواری تھی اس وقت کی، اونٹ سواریاں تھی تو مالداری کی پہچان۔ اور اس دور کے علماء دنیا سے اکثر منقطع، اپنے آپ کو تعلق بالکل دنیا سے علیحدہ ہو کر زندگی گزارا کرتے۔ توکل ان میں کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اللہ کی ذات پر ہمہ وقت وہ توکل بھروسہ کیا کرتے، اپنی ذات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پسارتے۔ ایسی جگت علماء فقہاء محدثین گزرے، انہیں میں سے حضرت امام بخاری ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے ایک حدیث، ایک صاحب ہے وہ حضور کی حدیث بیان کرتے ہیں، اسے لینے کا ارادہ کرتے، اپنے علاقے سے نکلے، اپنے گاؤں سے اس ایک حدیث کو لینے کے لیے تقریباً 1 مہینے کا سفر کیا۔ 1 مہینے کا اتنا لمبا سفر کر کے وہ صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے اس آدمی سے حضور کی حدیث لینے کے لیے گئے، 1 مہینے کا سفر کر۔ جب وہاں پہنچے امام بخاری، معلوم لوگوں سے پوچھا کہ فلاں شخص جس کا نام یہ ہے کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے اس کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، تو لوگوں نے بتا ہاں وہ حضور کی ایک حدیث سناتے ہیں اور وہ بکریاں چراتے ہیں، جنگل فلاں جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہے ہوں گے۔ حضرت امام بخاری جنگل کی طرف نکلتے ہیں، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ انسان اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے اور اپنا خالی دامن لے کر بکریوں کو اپنی طرف بلا رہا، جیسے کہ بکری کو اپنی طرف بلانا ہے تو چارہ دکھاتے ہیں، یا اگر چارہ ہاتھ میں نہیں تو خالی دامن آپ پھسارو پھیلا دو، اس طرح بکری کے ساتھ نہیں، بکری یہ سمجھے گی کہ اس کے دامن میں کچھ ہے، وہ قریب آ جائے گی۔ اگر بکری کو پکڑنا ہے تو چارہ دکھا کے پکڑو گے یا تو خالی دامن، چارہ نہیں ہے۔ تو وہ انسان اپنا خالی دامن لے کر کے بکری کو اپنی طرف بلا رہا تھا، جب بکری قریب آئی تو اس کو پکڑ دیا اور اپنا دامن سٹک دیا۔ امام بخاری دور کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھ رہے تھے، تو پھر دیکھا کہ اس کا دامن جب خالی پایا حضرت امام بخاری نے، وہی کھڑے کھڑے امام بخاری نے فیصلہ فرما لیا، میں اس انسان سے حضور کی حدیث سنوں جو ایک بے زبان جانور کو دھوکہ دیتا۔ 1 مہینے کا سفر طے کر کے وہ حضرت امام بخاری ایک حدیث لینے کے لیے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو اس بندے کو آپ نے اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس سے حدیث سنی، اس سے کچھ اس طرح کا علم لے لے۔ تو حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ میں ایسے آدمی سے حضور کی حدیث نہیں لے سکتا جو بے زبان جانور کو دھوکہ دیتا ہو۔ ممکن ہے کہ ایک بے زبان جانور کو دھوکہ دے رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ غلط حضور کی حدیث سنا رہا ہو۔ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے ایسا آدمی، بغیر اس سے حدیث لیے، بغیر ملاقات کیے پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ بتانا یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے علم جمع کرنے کے لیے، امام بخاری شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب میں
تقریباً 7,000 حدیثوں کو امام بخاری نے کتاب میں جمع کیا ہے. 7,000 حدیثیں, اور ایک ایک حدیث کو اس قدر چھان بین کر کے جب تک یقین میں قابل ہونے نہیں ہو جاتا کہ یہ حضور ہی کی حدیث ہے, حضور کا ہی فرمان ہے, اس وقت تک وہ اپنی کتاب میں حدیث کو لکھتے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ ایک حدیث جب لکھتے اپنی کتاب میں, مقام ابراہیم, خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں بیٹھ کر زمزم شریف سے وضو کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, اور پھر مراقبے میں جاتے, اللہ کی طرف, اللہ اور رسول کی طرف اپنا دھیان بڑھاتے, جب تک غیب سے اشارہ نہیں ہو جاتا اے بخاری, امام بخاری یہ حدیث میری ہی ہے حضور کی جانب سے, اشارہ غیبی نہیں ملتا, تب تک امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں لکھتے. اس طرح 7 تقریباً 7,000 حدیثوں کو امام بخاری نے جمع فرمایا. بخاری شریف جو کتاب ہے, یہ علم کا خزانہ ایسے ہی نہیں جمع ہوا. یہ بڑے بڑے علماء جو ہے بڑی محنت و مشقت کر کے, لمبے لمبے سفر, بھوک پیاس کی شدت برداشت کر کے, پیدل مہینوں کا سفر طے کر کے انہوں نے علم کو جمع کر کے آج علم کا ذخیرہ